بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تو کل کی بحث میں پتہ چلا کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، کلام نفسی اور کلام لفظی۔ کلام نفسی وہ ایک ہی کلام ہے جو اللہ کی صفات ہے، جو اللہ کی صفت ہے، ازلی ہے، اور اس میں نہ کوئی آواز ہے نہ حروف سے مرکب ہے، بلکہ وہ بسیط ہے۔ اور کلام لفظی جو ہے وہ یہ ہے، مخلوق بھی ہے اور حادث بھی ہے، آواز اور حروف سے مرکب بھی ہے، اور اس میں تعدد اور تفاوت بھی ہے، جبکہ کلام نفسی کے اندر تعدد اور تفاوت نہیں ہے۔ اور یہ کلام لفظی کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر آگے جو شارح نے فرمایا تھا نا کہ ثم الکتب قد نسخت بالقرآن تلاوتها وکتابتها وبعض احکامها، کلام نفسی کے اندر تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز منسوخ کر دی جائے، کوئی چیز منسوخ کر دی جائے۔ کلام نفسی میں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ایک ہی کلام ہے، اور ایک کلام اس میں منسوخ کرنا کسی چیز کو، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پہ الف میں سے آپ کچھ حصہ کاٹ دیں اور کچھ حصہ باقی رکھیں، پھر بھی وہ الف رہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو نسخ ہوا ہے قرآن کریم کے ذریعے، بقیہ کتب اور صحائف منسوخ کر دیے گئے، اور قرآن کریم میں بھی بعض آیات منسوخ کی گئی ہے، کوئی منسوخ التلاوت ہے، کوئی منسوخ الحکم ہے، کوئی منسوخ التلاوت والحکم دونوں ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو نسخ کا معاملہ ہو رہا ہے، ظاہر سے بات ہے کلام لفظی میں تو ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مرکب ہے ہی نہیں، وہ تو بسیط ہے اور وہ تو ایک ہی ہے۔ یہ جو نسخ کا معاملہ پیش آیا ہے یہ بھی کلام لفظی کے اندر ہی پیش آیا ہے، جو کہ مخلوق ہے، حادث ہے۔ آگے بات سمجھ میں آگے فرماتے ہیں باتیں والمعراج لرسول اللہ علیہ السلام فی الیقظۃ بشخصہ الی السماء ثم الی ما شاء اللہ تعالی من العلا حق۔ فرماتے ہیں کہ پھر معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، فی الیقظۃ بیداری کی حالت میں، بشخص ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے جایا گیا، روح کو نہیں، صرف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو لے جایا گیا، الی السماء آسمان تک۔ پھر اس کے بعد ثم الی ما شاء اللہ تعالی من العلا، اس کے بعد جہاں تک اللہ تعالی نے چاہا بلندیوں پر ان کو لے جایا گیا۔ یہ سب کا سب برحق ہے، یہ سب کا سب برحق ہے۔ یہاں پر معراج کے متعلق اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں معراج جسمانی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں معراج جسمانی ہوئی ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جائے گئے، اس سفر کو کہتے ہیں اسرا۔ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک لے جائے گئے، اس سفر کو کہتے ہیں معراج۔
عرج یعرج سے معنی چڑھنا، تو اس کو کہتے ہیں معراج۔ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ ماتن نے جو انداز قائم کیا ہے اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس معراج کے اندر 3 سفر ہوئے ہیں۔ اس معراج کے اندر 3 سفر ہوئے ہیں۔ ایک سفر زمینی ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس سفر کو تو اسراء کہتے ہیں۔ یہ سفر نص قطعی سے ثابت ہے، جیسا کہ 15ویں پارے کے شروع میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ ایک سفر تو زمینی ہے اور نص قطعی سے ثابت ہے قرآن کی آیت سے۔ اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ جو اس سفر اسراء کا انکار کرے گا، چونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے تو سفر اسراء کا منکر جو ہے وہ کافر ہوگا۔ دوسرا سفر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر، مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور یہ سفر جو مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا ہے، یہ خبر مشہور سے ثابت ہے، یہ خبر مشہور سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر تو نہیں کہلائے گا مگر فاسق اور بدعتی کہلائے گا، اس کا منکر فاسق اور بدعتی کہلائے گا، کافر البتہ نہیں کہلائے گا۔ تیسرا سفر آسمانوں سے اوپر تک کا ہے، تیسرا سفر جو ہے وہ آسمانوں سے اوپر تک کا ہے۔ یہ سفر جو ہے خبر واحد سے ثابت ہے، یہ سفر جو ہے خبر واحد سے ثابت ہے۔ اس کا منکر جو ہے وہ گناہگار ہوگا، اس کا منکر گناہگار ہوگا۔ تو یہ 3 سفر ثابت ہے۔ فلاسفہ نے معراج کا انکار کیا ہے، فلاسفہ نے جو ہے معراج کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے چند دلائل اپنے اس انکار کو تقویت دینے کے لیے، اپنے اس عقیدے کو تقویت دینے کے لیے چند دلائل انہوں نے بیان کیے ہیں۔ پہلی دلیل فلاسفہ جی کی جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں آسمان میں کسی کے آسمان کے اوپر جانے کے لیے خرق و التیام یعنی آسمان کا پھٹنا اور پھر ملنا یہ لازم آئے گا۔ بھئی کوئی چیز جب پار ہو کر آسمان سے اوپر جائے گی تو آسمان اس جگہ سے پھٹے گا نا، یا نہیں پھٹے گا؟ لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ پھٹے گا تو جواب بھی دیا کرے نا، گفتگو بن کے نہیں بیٹھا کرے۔ تو جب آسمان سے اوپر کوئی جائے گا پار کر کے تو آسمان کے اندر خرق و التیام یعنی پھٹنا اور ملنا یہ لازم آئے گا، اور خرق و التیام محال ہے، آسمانوں میں خرق و التیام محال ہے، آسمانوں میں پھٹنا اور ملنا نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے خرق و التیام۔ ٹھیک ہے؟ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ایک بات تو اس کا جواب دیتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں، اول بات تو یہ کہ یہ جو آسمان میں خرق و التیام محال ہے یہ تمہارے نزدیک تمہارے اصول کے مطابق ہے، آسمان میں جو خرق و التیام ہے وہ تمہارے اصول کے مطابق ہے، قرآنی اصول کے مطابق نہیں ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟
آسمان میں خرق و التیام کی جو بات کی ہے تم نے، یہ تمہارے اصول فاسد کے مطابق ہے۔ قرآنی اصول کو دیکھو، قرآن تو کہتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان چر جائے گا، جب آسمان چر جائے گا۔ چرنے کا مطلب تو سمجھ دیا نا؟ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ تو قرآنی اصول تو آسمان کے خلق کو ثابت کر رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ خرق و التیام محال ہے، جائز نہیں، تو یہ تو تمہارا اصول فاسد ہے۔ قرآنی اصول تو اس کے خرق و التیام کو ثابت کر رہا ہے، اور جب اس کے اندر خلق ثابت ہو گیا تو ہماری بات بھی ثابت ہو گئی، تو ہماری بات بھی کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی۔ یعنی انہوں نے جو کہا تھا کہ خرق و التیام محال ہے، پھر وہ باقی نہ رہا۔ دوسری بات یہ کہ آسمان ایک جسم ہے۔ ایک تو ہم نے بات کیا کہے کہ یہ تو تمہارا اصول فاسد ہے اور قرآنی اصول یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آسمان ایک جسم ہے اور اجسام میں خرق و التیام ثابت ہے۔ بھائی آسمان ایک جسم ہے نا، وہ الگ بات ہے جس میں لطیف ہو یا جس میں کثیف ہو، اور اجسام کے اندر خرق و التیام ثابت ہے۔ آپ کے پاس کپڑا ہے، اس کو پھاڑے یہ پھٹتا ہے نہیں پھٹتا؟ کاغذ ہے، یہ پھٹتا ہے نہیں پھٹتا؟ روشنی ہے، یہ پھٹتی ہے نہیں پھٹتی؟ روشنی بھی پھٹتی ہے، نہیں پھٹتی روشنی؟ ہے نہیں، اندھیرا کی بات نہیں کر رہا، وہ تو جانا ہے، روشنی پھٹتی ہے۔ آپ جیسے کہیں سے بلب کے سامنے آپ انگلی رکھیں، کھڑی کریں، رکھیں نہیں اس کے اوپر، یعنی کھڑی کریں انگلی، آپ کی انگلی کا سایہ آئے گا، تو وہاں سے روشنی پھٹ رہی ہے جبھی تو آپ کی انگلی کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ اگر وہاں سے روشنی پھٹ نہیں رہی ہوتی تو وہاں پہ بھی روشنی آ رہی ہوتی۔ آگے سمجھ میں روشنی کیسے پھٹتی ہے؟ جی، پانی پھٹتا ہے نہیں پھٹتا؟ کیسے پھٹتا ہے؟ پانی کے بیچ میں انگلی ڈالو تو جہاں انگلی آئی ہوئی ہے، بالکل جہاں انگلی آئی ہوئی ہے وہاں سے پانی پھٹ گیا۔ تو جسم تو پھٹتے ہیں، اجسام، آسمان بھی ایک جسم ہے اور اجسام میں تو خرق و التیام ثابت ہے۔ تو جب آسمان میں خرق و التیام ثابت ہے اور جب اجسام میں خرق و التیام ثابت ہے، تو آسمان جسم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھی خرق و التیام ہو گیا۔ اور اجسام میں خرق و التیام ثابت کیسے ہے؟ اجسام میں خرق و التیام ثابت کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ اجسام جو ہے وہ مرکب ہوتے ہیں، اجسام جو ہے وہ مرکب ہوتے ہیں۔ تو جو چیز مرکب ہوتی ہے اس کے، یعنی جو چیز مرکب ہوتی ہے اس کے اندر اس کی تجزی بھی ہو سکتی ہے نا۔ وہ مرکب ہی جبھی کہلا رہی ہے کہ اس کی ٹکڑے تھے، وہ مرکب جبھی کہلا رہی ہے کہ یہ ٹکڑوں کی شکل میں تھی، اور یہ سارے ٹکڑے مل گئے، جز سارے مل گئے، پھر یہ مرکب ہوا ہے۔ یعنی مرکب ہونا خود ہی ٹکڑے ہونے کی اور پھٹنے کی علامت ہے۔ تو اس لیے اب یہاں پر جو بحث کی ہے شارح نے، وہ تو یہ ہے کہ بھئی اجسام جزء لا یتجزا سے مرکب ہوتے ہیں۔ میں وہ جزء لا یتجزا والی بات اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کی بحث، اصل بحث تو اس حصے میں گزری ہے جو آپ کو نہیں پڑھاتے حصہ اول کے اندر، صحیح ہے؟ تو لیکن جو بات بیان کی ہے، اصل بات وہ بتا رہا ہوں کہ اجسام جو ہے، تمام کے تمام اجسام وہ مرکب ہوتے ہیں۔ بھئی یہ جو شیشے کا گلاس ہے، یہ شیشے کا گلاس مرکب ہے یا غیر مرکب؟ مرکب ہے۔ یہ شیشے کے بہت چھوٹے چھوٹے سے اجزاء ریت میں سے جمع کیے، جہاں سے بھی جمع کیے، پھر ان کو ایک ساتھ ملا کر اور ایک طریقے کے مطابق گزار کر ان کو یہ بنایا گیا۔ آپ کوئی بھی جسم اٹھا لیں،
آپ اس کے دیکھیں اس کے بارے میں سوچیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہاں یہ تو ٹکڑوں کی شکل میں تھا۔ یہ لوہے کا جو آپ کے سامنے چیزیں بنی ہوئی کھڑی ہوئی ہیں، یہ جب لوہا کان میں سے نکلتا ہے تو کوئی اس طرح کی شیپ بنی ہوئی تھوڑی نکلتی، وہ تو اس کو جو ہے ٹکڑے کر کے پھر اس کو جو ہے نا مرکب ترکیب اس کے اندر کی جاتی ہے۔ اور یہ چیزیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مرکب ہونا ہی خود ٹکڑے ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ مرکب ہونا ہی خود کس پر؟ ٹکڑے ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو شارح یہی فرماتے ہیں کہ اجسام جو ہے یہ مرکب ہوتے ہیں جزء لا یتجزا سے۔ تو جب یہ مرکب ہوتے ہیں تو مرکب ہونا خود اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جب اجسام میں خرق و التیام ثابت ہے تو آسمان میں بھی خود بخود کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ آگے یہ دو پہلی دلیل اور اس کے دو جواب سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ کہیں تو دوبارہ بتاؤ۔ چلیں دوسری دلیل یہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں اچھا چلو تم نے خرق و التیام ثابت کر کے تو تم نے جو ہے نا اپنا پلہ جھکا لیا ترازو کا۔ وہ کہتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کا جواب دے کے دکھاؤ کہ آسمان سے پہلے تو کرۂ ناری ہے۔ آسمان سے پہلے تو کرۂ ناری ہے، یعنی آسمان سے پہلے تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، جہاں پر آگ ہی آگ ہے، اور اس میں داخل ہوتے ہی چیز جل جاتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو بغیر جلے آگے چلی جائے اور واپس آئے بغیر جلے واپس آ جائے؟ آئی دوسری دلیل سمجھ میں؟ آسمان سے پہلے کرۂ ناری ہے، اس کرۂ ناری کے اندر داخل ہوتے ہی چیز جل جاتی ہے، اس کو پار کر کے آسمان تک جانا پڑے گا اور وہاں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، جل جائے گا جب اس کے اندر جیسی کوئی داخل ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر بتاؤ، پھر اس سے بھی پتہ چلا کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے کہ کرۂ ناری بھی ہے، اور آگ میں جو چیز جل جاتی ہے وہ چیز آگ میں جو چیز داخل ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے، لیکن بابا آگ کی جو جلانے والی صفت ہے یہ اس کی صفت اکثری تو ہے، یہ اس کی اکثری صفت تو ہے لیکن اس کی لازمی صفت نہیں ہے۔ آگ کی جلانے والی صفت جو ہے یہ اس کی اکثری اور عمومی صفت تو ہے مگر اس کی لازمی صفت نہیں ہے جلانا۔ اگر جلانا آگ کی لازمی صفت ہوتا تو حضرت خلیل اللہ کو بھی آگ جلا دیتی۔ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ جلا دیتی، جبکہ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، وہ آگ نے اس نے ابراہیم علیہ السلام کا بال تک نہیں جلایا۔ تو پتہ چلا کہ اگر جلانا اس کی لازمی صفت ہوتی تو حضرت خلیل اللہ پر یہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی کیسے ہو جاتی؟ اس کی تو لازمی صفت تھی جلانا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پتہ چلا آگ کی جلانا آگ کی لازمی صفت نہیں ہے بلکہ اکثری اور عمومی صفت ہے۔ پھر اگر کوئی یہ کہے، اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضرت خلیل اللہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ نے اس لیے نہیں جلایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو ہم یہ جواب دیں گے تو حضرت رسول اللہ پر بھی تو اللہ کا حکم آیا تھا اوپر بلانے کا، تو وہاں آگ کیسے سرکشی کر سکتی ہے؟ آگے جواب سمجھ میں؟ یعنی آگ کا جلانا جو ہے یہ آگ کی اکثری اور عمومی صفت ہے، لازمی صفت نہیں۔ اس کی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، اور بھی مثالیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دسترخوان تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس سے ہاتھ وغیرہ صاف کیے، اس کے بعد وہ دسترخوان خراب ہو جاتا تھا، کپڑے کا دسترخوان تھا، جب میلا ہو جاتا تھا تو وہ آگ میں ڈال دیتے تھے اس کو، یہ منقول ہے کہ آگ میں ڈال دیتے تھے تو وہ آگ کے اندر جب ڈالتے ہیں تو وہ بالکل مکمل صاف ہو کر واپس نکل جاتا تھا۔ تو اب اس کی سندی حیثیت کیا ہے اس کا فی الحال مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن اگر یہ واقعہ درست بھی ہے تو بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ کی جلانے والی صفت جو ہے وہ اکثری ہے، لازمی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ بات اس لیے کی کہ مجھے اس کے سندی حیثیت کی تحقیق نہیں، کیونکہ آج کل بہت سارے واقعات من گھڑت واقعات ہیں، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یا پہلے محدثین نے ان کے بارے میں تصریح کر دی ہے کہ یہ من گھڑت واقعات ہیں اور وہ پھیل رہے ہیں اور دوبارہ بھی پھیل رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تحقیقات آج بھی آ رہی ہیں اور ان کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ واقعات درست ہے کہ نہیں۔ تو اس واقعے کی تحقیق فی الحال میری نظر سے نہیں گزری، اس لیے میں نے آپ کے سامنے کر دیا کہ ایسا نہ ہو آپ لوگ اس کو یقینی سمجھ لیں، اگر واقعہ درست ہے تو پھر بہرحال جواب آگے سمجھ میں۔ اچھا، پھر تیسری دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا چلو یہاں پر بھی تم نے جو ہے میدان مار لیا، تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتاؤ اتنی تھوڑی سی مدت کے اندر اتنا لمبا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہی جو ہے مہینوں کا سفر ہے، اور یہ رات کے اندر ہی صبح ہونے سے پہلے وہاں تک بھی، پھر آگے آسمانوں تک، پھر آسمان سے جنت جہنم کہاں تک، عرش تک، جہاں تک مختلف روایات کے مطابق آتا ہے، وہاں تک جا کر پھر واپس آ جانا، یہ اتنی قلیل مدت میں اتنا لمبا سفر طے کرنا اور یہ سب کچھ دیکھ کر واپس آ جانا یہ مشکل ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنی قلیل مدت میں اتنا لمبا سفر طے کرنا اور سب کچھ دیکھ کر اس کا نظارہ کر کے واپس آ جانا، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، یہ مشکل ہے، یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی، ہمارے دماغ میں نہیں آتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قلیل مدت میں طویل سفر یہ خلاف عادت تو ہے مگر محال نہیں ہے۔ قلیل مدت میں طویل سفر خلاف عادت تو ہے، عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 2 منٹ میں 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر لے، عموماً ایسا نہیں ہوتا، یعنی عادتاً سفر جتنا لمبا ہوتا ہے وقت بھی اتنا ہی لمبا لگتا ہے، یہ عادتاً ایسا ہوتا ہے نا۔ تو قلیل مدت یعنی کم وقت میں زیادہ سفر طے کرنا یہ خلاف عادت تو ہے مگر محال نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے ضرور، کیسے محال نہیں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی جلدی سفر طے کر لیا، مہینوں کا سفر وہ پلک جھپکنے میں طے ہو جاتا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محال نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو سفر طے کر لیا کرتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم مدت میں کم وقت میں زیادہ سفر طے کرنا خلاف عادت تو ہے مگر محال نہیں ہے۔ جب محال نہیں ہے صرف خلاف عادت ہے تو بابا معجزہ بھی تو خلاف عادت ہی ہوتا ہے، معجزہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خلاف عادت ہی تو ہوتا ہے معجزہ، یا معجزہ عادت کے مطابق ہوتا ہے؟ پیچھے پڑا ہے نا معجزے کی بحث میں، خلاف عقل نہیں ہوتا لیکن خلاف عادت ہوتا ہے، لہذا یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ طویل سفر جو ہے قلیل مدت کے اندر طے ہو گیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ چلیں عبارت دیکھتے ہیں۔ ای ثابت بالخبر المشہور، فرمایا کہ یہ حق جو فرمایا یعنی خبر مشہور سے ثابت ہے، حتی ان منکرہ یکون مبتدعا، فرمایا یہاں تک کہ اس کا انکار کرنے والا یہ بدعتی ہوگا،
فاسق ہوگا. وَإِنْكَارُهُ وَإِدِّعَاءُ اسْتِحَالَتِهِ إِنَّمَا يُبْتَنَى عَلَى أُصُولِ الْفَلَاسِفَةِ. اور فرمایا کہ اس کے وَإِدِّعَاءُ اسْتِحَالَتِهِ اور اس کے محال ہونے کا جو دعویٰ کرنا ہے، معراج کے محال ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ فلاسفہ کے اصول پر مبنی ہے. معراج کے محال ہونے کا دعویٰ فلاسفہ کے اصول پر مبنی ہے، اور فلاسفہ کا اصول ہے کہ آسمان میں خرق و التیاب نہیں ہوتا. وَإِلَّا فَالْخَرْقُ وَالْإِلْتِيَابُ عَلَى السَّمَاوَاتِ جَائِزٌ. وگرنہ آسمان میں خرق و التیاب جائز ہے، بدلیل اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. والاجسام متماثلۃ. آسمان ایک جسم ہے. جب ایک جسم ہے تو تمام اجسام جسم ہونے کے اندر کیا ہے؟ مماثل ہے، ایک ہی جیسے ہے نا جسم ہونے میں. تو تمام اجسام جسم ہونے کے اعتبار سے مماثل ہے. یصح علی کل ما یصح علی الآخر. تو جو چیز جس جسم پر صحیح ہوگی وہ دوسرے پر بھی صحیح ہوگی. یعنی جس چیز کا ثبوت ایک جسم کے لیے ہوگا وہ باقی تمام جسموں کے لیے بھی اس کا ثبوت ہوگا. تو جب کپڑا ایک جسم ہے، اس کے اندر خرق ثابت ہو گیا تو آسمان کے اندر بھی خرق ثابت ہو گیا. واللہ تعالی قادر علی الممکنات کلہا. اور فرمایا کہ یہ بات کہ کرہ ناری ہے اور وغیرہ وغیرہ اتنی قلیل مدت میں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکنات پر قادر ہے. انسان نہیں ہو سکتا، انسان کو مشکل لگتا ہے تو لگے، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے کرہ ناریہ سے بھی گزار دیا، اللہ تعالیٰ قلیل مدت میں طویل سفر بھی طے کروا دیا، سب کچھ کروا دیا. فَقَوْلُهُ فِي الْيَقَظَةِ. آگے جو باتیں یقظتی فرمایا تھا، اس کے بارے میں شارح کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں شارح فرماتے ہیں کہ یہاں پر فی الیقظتی کہہ کر ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جنہوں نے یا تو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی ہوا ہے، جسمانی نہیں ہوا، یا ان لوگوں کی تردید کی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی ہے. یعنی معراج منامی کے قائلین یا معراج روحانی کے صرف روحانی کے جو قائلین ہیں ان کی تردید کی ہے فی الیقظتی کہہ کر. یعنی یوں سمجھ لیں معراج جسمانی کے جو منکر ہیں ان کی تردید کی ہے ماتن نے فی الیقظتی کہہ کر. تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے وہ جسمانی نہیں ہوئی. اس پہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں. پہلی دلیل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کانت رؤیا صالحتن، کانت رؤیا صالحتن، کہ یہ ایک سچا خواب تھا. انہوں نے تو فرمایا تھا کہ کانت رؤیا صالحتن، لیکن کہنے والے نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ یہ ایک سچا خواب تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ سورہ اسراء کے اندر 15ویں سپارہ کے شروع میں جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، اس کے اندر جو ہے اس سے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس سے جو ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس آیت سے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کی تفصیل جو ہے وہ احادیث کی کتابوں میں آئی ہے.
اس کی تفصیل جو ہے وہ حدیث احادیث کی کتابوں میں آئی ہے، اور وہ یہ تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رات کے وقت انہیں ایک جانور پر سوار کیا جس کا نام براق تھا۔ وہ بہت ہی تیز رفتار جانور تھا، جہاں نگاہ پڑتی وہی قدم پڑتا تھا۔ پھر آپ کو بیت الحرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، یہ پہلا مرحلہ تھا سفر کا، اسے اسرا کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو ساتوں آسمانوں پر لے گئے، اور ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کسی نہ کسی نبی سے ہوئی۔ اس کے بعد جنت کے ایک درخت سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے امت پر جو ہے 5 نمازیں فرض فرمائی، اور پھر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لے کر آ گئے۔ اس آیت کے اندر تو سفر کے صرف پہلے حصے کا بیان ہے، آیت کے اندر تو پہلے سے سفر کے صرف پہلے حصے کا یعنی اسرا کا بیان ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا۔ وہ اس لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے، جو بات آگے جو تذکرے ہوں گے، اس کا تعلق اسی پہلے حصے سے ہی ہوگا۔ یعنی جو لوگ سوالات کریں گے وہ اوپر آسمانوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کریں گے، ان کو جب یہ پتہ چلے گا تو وہ یہ جو زمینی سفر ہوا ہے اس سفر کے متعلق سوال کریں گے وہ لوگ۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے آیت کے کیونکہ آگے جو تذکرہ ہے اس کا تعلق پہلے حصے سے، لہذا آیت کے اسی پہلے حصے کو بیان کیا۔ باقی جو دوسرے حصے ہیں ان کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر اور بھی بہت سارے مواقع پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نجم کے اندر کیا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ اچھا لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یہاں تک جو ہے اس کا سورۃ النجم کے اندر تذکرہ ہے۔ ثم دنا فتدلّیٰ سے تو باقی جو حصہ ہے سمجھے زمینی کے علاوہ جو آسمانی سفر ہے اس کا تذکرہ اس کے اندر ہے، باقی احادیث کے اندر تو یہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا یا معراج جو ہے منامی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی، تو یہ تو صحیح احادیث کے خلاف بات ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب بھی واضح طور پر یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے، یہ جو ہے غیر معمولی واقعہ ہے، یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب بھی یہ بتا رہا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا رؤیا صالحۃ، اب اس کے جواب متعدد جواب ہے اس کے۔ ایک تو حضرت پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں رؤیا سے مراد رؤیا بالعین ہے، رؤیا سے مراد خواب نہیں بلکہ رؤیا بالعین ہے، کیونکہ لفظ رؤیت آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں حقیقت ہے۔ بھئی رؤیت، لفظ رؤیت آنکھوں سے دیکھنے کو ہی کہتے ہیں نا، تو لفظ رؤیت خواب کے معنی میں مجاز ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں تو حقیقت ہے۔ تو لفظ کو اپنے حقیقت سے ہٹا کر بلا وجہ مجاز مراد لینے کی کیا ضرورت؟ اب حقیقت سے ہٹا کر بلا وجہ مجاز مراد لینے کی
کیا ضرورت؟ مجاز اس وقت مراد لیا جاتا ہے جب حقیقت مراد لینا ممکن نہ ہو. یہاں تو حقیقت مراد لینا بالکل ممکن ہے. یہ بات سمجھ میں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب فرمان ہے رؤیا صالحتن، تو اس سے مراد رؤیا سے رؤیا بالعین مراد ہے، یعنی رؤیا حقیقی معنی مراد ہے، مجازی معنی مراد نہیں ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس. اس آیت کے متعلق کسی نے سوال کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ فرمایا کہ ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آنکھوں سے دیکھا واقعہ ہے، یہ آنکھوں سے دیکھا گیا واقعہ ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھا گیا ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اریہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس، کہ اس رات جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرائے گئے بیت المقدس تک، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. یہ وہ نظارہ ہے، آنکھوں سے دیکھا ہوا نظارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا والے رات دکھایا گیا ہے. یہ بات سمجھ میں؟ تو یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا سے مراد رؤیا بالعین ہے. اور پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کا قول جو ہے اس کا مطلب رؤیا صالحتن سے کہ اچھا خواب مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اچھا نظارہ ہے. اچھا نظارہ، اور نظارہ اسی کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں سے دیکھا جائے. ٹھیک ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رؤیا کانت رؤیا صالحتن فرمایا، اس کو دلیل بنایا، اور انہوں نے کہا کہ معراج ہوئی تو ہے. فلاسفہ نے تو معراج کا انکار کیا. پھر بعض حضرات نے کہا کہ معراج ہوئی تو ہے مگر منامی ہوئی ہے، خواب میں ہوئی ہے، بیداری کی حالت میں نہیں ہوئی، اور اس کو دلیل بنایا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فرمان ہے، ان کا جو یہ قول ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں رؤیا سے مراد رؤیا بالعین ہے، رؤیا بالعین ہے، کیونکہ لفظ رؤیت آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں حقیقت ہے، خواب دیکھنے کے معنی میں مجازن استعمال ہوتا ہے. آپ دن میں کتنے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کتنے جو ہے اسباق کے اندر آتے ہیں، دیکھنے کے معنی میں لفظ رؤیت استعمال ہوتا ہے. تو خواب کے لیے اس کا استعمال تو مجاز ہے، حقیقت یہ تو رؤیا بالعین آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں حقیقت ہے، اور حقیقت سے مجاز کی طرف اس وقت جایا جاتا ہے جب حقیقت پر عمل ممکن نہ ہو. جب حقیقت پر عمل ممکن نہ ہو تو پھر مجاز مراد لیا جاتا ہے، مجاز کی طرف جایا جاتا ہے. یہاں پر تو حقیقت مراد لینے سے کوئی چیز عارض اور مانع ہے ہی نہیں، تو پھر یہاں پر کانت رؤیا صالحتن کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہی ہے، ماتن نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کا پھر ماتن ترجمہ جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہترین نظارہ تھا. رؤیا صالحتن یہ ایک بہترین نظارہ تھا، اور نظارہ کہتے ہی اس کو ہے جو خواب میں دیکھا جائے. اچھا جی، آنکھوں سے دیکھا جائے اسی کو نظارہ کہا جاتا ہے. جو آنکھوں سے نہ دیکھا جائے، نیند میں دیکھا جائے، وہ تو خواب کہلاتا ہے. بعض حضرات نے یہ فرمایا، ایک جواب تو اس کا یہ. دوسرا جواب یہ کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بیان نہیں فرما رہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنا مشاہدہ بیان نہیں فرما رہے. کیوں؟ اس لیے کہ معراج کے موقع پر تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ معراج جو ہوئی ہے وہ 27 رجب کو نبوت کے 10 سال بعد، ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی ہے. معراج جو ہوئی ہے 27 رجب کو نبوت سے 10 سال بعد، اور 3 سال نبوت کے 10 سال بعد، اور 3 ہجرت کے 3 سال پہلے ہوئی ہے.
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے موقع پر دو قول ہیں، دونوں میں سے راجح قول کے مطابق صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس میں بہت فرق ہے۔ فتح صلح حدیبیہ کب ہوئی ہے؟ ہجرت کے بعد ہجرت کے بھی کتنے سال بعد ہوئی؟ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ دوسرے جواب بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا مشاہدہ بیان نہیں فرما رہے، یہ انہوں نے ایک اندازہ بتایا ہے، یہ انہوں نے ایک اندازہ بتایا، ٹھیک ہے؟ جی کیونکہ جو صحابہ کرام اس وقت معراج کے موقع پر ایمان لا چکے تھے وہ تو یہی کہتے ہیں معراج بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ اچھا، جو معراج منامی کے قائل ہیں وہ دوسری دلیل کیا دیتے ہیں؟ ایک دلیل تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیتے ہیں، دوسری دلیل وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں معراج منامی کے قائلین کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کے متعلق جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج، ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک معراج کی رات غائب نہیں ہوا تھا، مفقود نہیں ہوا تھا۔ آ رہی سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک معراج کی رات غائب نہیں ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس قول کو دلیل بناتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ معراج جسمانی نہیں ہوئی، اگر جسمانی ہوتی تو جسد مبارک غائب ہوتا، جسد مبارک کیا ہوتا؟ غائب ہوتا۔ تو اس کے جواب، اس کے بھی متعدد جواب ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک غائب نہیں ہوا تھا، ان کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جسد مبارک روح سے الگ جدا نہیں ہوا تھا، جسد مبارک روح سے جدا نہیں ہوا تھا، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ معراج منامی ہوا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج روحانی ہوئی تھی، جسمانی نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مطلب یہ ہے ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح لیلۃ المعراج، ما فقد یہ مطلب ہے حضرت صدیقہ کے قول کا، ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح لیلۃ المعراج، کہ معراج کی رات روح اور بدن جدا نہیں ہوئے تھے، یہ مراد ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ روح مع الجسد معراج ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ معراج جس وقت ہوئی تھی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 3 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ اور 3 سال کا بچہ عموماً کوئی بات محفوظ نہیں رکھ پاتا، عموماً کوئی بات محفوظ نہیں رکھ پاتا، تو اس لیے وہ بھی اپنا مشاہدہ بیان نہیں فرما رہی، وہ بھی اپنا مشاہدہ بیان نہیں فرما رہی، تو بات وہی ہوگی کہ یعنی معراج روح مع الجسد ہوئی ہے، منامی نہیں ہوئی۔ تیسری دلیل یہ دیتے ہیں معراج جسمانی کے منکرین جو ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو خود اللہ تعالیٰ رؤیا فرما رہے ہیں، یعنی معراج کو رؤیا سے تعبیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور رؤیا خواب کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے رؤیا فرمایا، معراج کو رؤیا سے تعبیر فرمایا، اور رؤیا تو خواب کو کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ معراج منامی ہوئی ہے، خواب کی حالت میں ہوئی ہے، بیداری کی حالت میں نہیں ہوئی۔
اس کا جواب رؤیا کا جواب تو ایک ہم پیچھے دے چکے ہیں کہ رؤیا سے مراد رؤیا بالعین ہے، جبھی ہم نے آیت کا ترجمہ یہ کیا، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا جبھی آیت کا ترجمہ بھی یہی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اس میں بھی رؤیا سے مراد خواب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں، اس کی چند وجوہات ہیں۔ جی پہلی وجہ ایک تو اس کی یہ ہے، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا، اگر خواب ہوتا تو آزمائش کیسی؟ اگر خواب ہوتا تو آزمائش کیسی ہوتی؟ خواب تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں لوگ، خواب تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، جی مختلف خواب آ جاتے ہیں، یہ خواب تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، تو لوگوں کی آزمائش کیسے؟ کفار کی اور مسلمان دونوں کی آزمائش اس معراج کے واقعے سے ہوئی، تو آزمائش کیسے؟ پتہ چلا یہ کوئی واقعہ، کوئی ایک اہم واقعہ تھا اور ایک اہم الگ انداز تھا جو واقعی قابل آزمائش تھا۔ خواب قابل آزمائش نہیں ہوتا، جی خواب دوسرے لوگوں کے لیے قابل آزمائش نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتا۔ پتہ چلا یہ کوئی واقعہ ہی ایک ایسا اہم تھا اور ایک ایسا عجیب واقعہ تھا کہ جو واقعی آزمائش کا سبب بن سکے۔ خواب میں آزمائش کا سبب بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ معراج جسمانی ہوئی تھی، بیداری کی حالت میں ہوئی تھی، ورنہ آزمائش کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ذکر ام ہانی سے کیا، جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، تو حضرت ام ہانی نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قریش کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیجیے گا، قریش کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیجیے گا۔ بھائی اگر یہ خواب ہوتا تو گھبرانے کی کیا ضرورت تھی؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی خواب ہوتا تو گھبرانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی آپ نے خواب دیکھا کہ میں نے جو ہے نا ایک پسٹل اٹھا کے اور ریپیٹر پورا کا پورا کسی کے دماغ میں اتار دیا، خواب دیکھا، صبح کسی سے بیان کیا، سننے والے ہنسیں گے تو گھبرائیں گے نہیں؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی ہنسیں گے سننے والے یا گھبرائیں گے؟ ہنسیں گے۔ یہاں حضرت ام ہانی گھبرا کیوں گئی اور انہوں نے یہ کیوں کہا کہ آپ جو ہے قریش کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیجیے گا؟ پتہ چلا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھا، یہ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھا۔ یہ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ خواب نہیں تھا بلکہ معراج جسمانی بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو جس سختی کے ساتھ تردید کی کفار نے، اور بعض مسلمان بھی مرتد ہو گئے تھے، اگر یہ خواب ہوتا تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی کہ جس سے اتنی سخت تردید کی جاتی۔ آج تک میں اس کے منکرین موجود ہیں معراج کے، اور بعض مسلمان مرتد ہو گئے اس وقت، اس موقع پر، تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اگر خواب ہی تھا تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ جی آج بھی تو پتہ نہیں کون لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں کہ میں آسمان میں اڑ رہا ہوں اور میں نے یہ کیا، میں جنت میں چلا گیا، پتہ نہیں کیا کیا۔ دیکھتے نہیں دیکھتے خواب؟ تو ابھی جو مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے کچھ دن پہلے، 6-7 دن پہلے خواب دیکھا تھا، وہ خواب بھی شاید آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا۔ نہیں سنا۔ انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ انتقال ہو گیا اور قبر کے اندر اتارا، اور ہمارا ایک شخص آیا، بہت نورانی اور تھوڑا طاقتور سا، خوبصورت سا، وہ آ کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور پھر ایک دوسرا شخص آیا، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور طاقتور، اور اس نے اس کو کہا کہ تم وہاں پاؤں کی طرف چلے جاؤ۔ تو ایک پاؤں کی طرف بائیں طرف کو کھڑا ہو گیا، ایک سرحانے دائیں طرف کو کھڑا ہو گیا۔ پھر 2 فرشتے آئے جب منکر نکیر سوال جواب کرنے کے لیے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ 2 اعمال نامہ دو جو تم لکھنے کے لیے لائے ہو، ان سے سوالات کر کے
انہوں نے اس سے لیا اور سوالات کے جوابات لکھ کے اور ان کو دے دیا کہ بس جاؤ. وہ لے کے چلے گئے. کہہ رہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور جو ہے آپ نے خود ہی جواب ان کو لکھ کے دے دیے. فرماتے کہ جو ایک نے کہا، جو طاقتور تھا، اس نے کہا کہ میں جو ہوں آپ کی فجر کی نماز ہوں، کہ آپ فجر کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، بیماری ہو کچھ بھی ہو فجر کی نماز کبھی قضا نہیں کی اور بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے، بہت ہی اہتمام سے پڑھتے تھے. اور کہا کہ یہ جو ہے دوسرے والے وہ کہ میں قرآن پاک ہوں، کہ آپ نے سارے زندگی دنیا کے کونے کونے میں قرآن کی آواز پہنچائی. ان کا درس تفسیر مشہور تھا اور خود قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. اتنی 2 پارے روزانہ تلاوت کرنا تہجد میں، تو وہ ہے. انہوں نے کہا بس آپ بے فکر رہیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، آپ نظارہ کرتے رہیں. تو اس پر بھی اگر خواب پر ہی کوئی واویلا ہونا ہوتا تو اس پر بھی ہو جاتا، واویلا ہو جاتا یا نہیں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ معراج خواب ہی ہوتا تو کفار نے اتنی سخت تردید کیوں کی؟ بعض مسلمان مرتد کیوں ہو گئے؟ پتہ چلا یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھا، یہ نیند کی نہیں حالت نہیں تھی، یہ بیداری کی حالت تھی. چوتھی بات، اگر یہ خواب تھا تو ابو جہل نے مسجد حرام میں شور کیوں مچایا؟ ابو جہل نے شور مچایا، حضرت صدیق اکبر سے کہا دیکھو تمہارا دوست جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. تو اگر یہ خواب تھا تو ابو جہل نے شور کیوں مچایا؟ پتہ چلا کہ یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھا، جب ہی اس نے شور مچایا. پانچویں بات یہ کہ ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، جس کی انہوں نے فوراً سنتے ہی تصدیق کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر سنتے ہی تصدیق کی، اور اسی تصدیق کی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اگر یہ خواب ہوتا تو اس لقب ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر خواب تھا تو اتنی بڑی بات تو نہیں تھی نا، یہ واقعی بڑی بات تھی، خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، کوئی بڑی بات تھی جس کی اس تصدیق کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو لقب صدیقیت ملا. آگے بھی یہ 5 وجوہات سمجھ میں جی. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ معراج بیداری کی حالت میں ہوئی تھی، جسمانی ہوئی تھی. بشخص ہی یہاں سے ماتن نے معراج منامی کے جو قائلین ہیں ان کی تردید کی ہے. آگے فرماتے ہیں الی السماء، یہاں سے ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کے قائل تو ہیں بیداری کی حالت میں، مگر وہ کہتے ہیں کہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوئی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوئی ہے. وہ دلیل بناتے ہیں آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس آیت کو انہوں نے دلیل بنایا. تو اس سے ماتن نے ان لوگوں کی تردید کی ہے کہ یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر یہ تو سفر اسرا ہے، یہ معراج تھوڑی ہے، یہ سفر اسرا ہے، یہ معراج نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ثم الی ما شاء اللہ تعالی، ثم الی ما شاء اللہ تعالی من العلا. آگے ماتن نے یہ فرمایا پھر جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. یہاں سے جو ہے ثم الی ما شاء اللہ تعالی من العلا، یہاں سے ماتن نے جو ہے اسلاف کے اقوال کے اندر جو اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ثم الی ما شاء اللہ کہہ کر، یعنی کوئی جگہ متعین نہیں کی،
کہ کہاں تک گئے تھے، جی بلکہ انہوں نے ثم الی ما شاء اللہ تعالیٰ کہہ کر من العلا کہہ کر اسلاف کے اقوال میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کی طرف اشارہ کیا کہ آگے کہاں تک گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے. پھر بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ عالم کے کنارے تک گئے، بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ جنت تک گئے، بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ عرش تک گئے، بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ عرش کے اوپر تک گئے. ٹھیک ہے، یہ مختلف اقوال ہیں. بہرحال کتاب الصلاۃ باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، حدیث کی کتابوں میں آپ اس عنوان سے دیکھیں تو آپ کو یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ ملے گی، کس کس سے ملاقات ہوئی اور پھر جنت میں گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے. تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک گئے؟ اوپر تک گئے، اور جاتے اللہ نے چاہا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک تشریف لے گئے. اب ترجمہ کرتے ہیں. متن کا تو ترجمہ ہو گیا تھا. ای ثابتم اچھا وأجيب بأن المراد کہاں سے ہے؟ وأجيب بأن المراد رؤيا بالعين والمعنى جی، وأجیب بأن المراد الرؤیا بالعین والمعنی ما فقد، یعنی مراد رؤیت سے حضرت امیر معاویہ کے قول میں رؤیا بالعین ہے، والمعنی ما فقد جسدہ عن الروح، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں جسدہ عن الروح ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح مراد ہے. بل کان مع روح، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد مع الروح معراج ہوئی ہے. وکان المعراج للروح والجسد جمیعا. وقوله بشخصه جو شارح نے ماتن نے فرمایا اشارۃ الی الرد علی من زعم انه کان للروح فقط، بشخصه کہہ کر ان لوگوں کی تردید کی ہے جو معراج کہتے ہیں کہ معراج روحانی ہوئی ہے، معراج صرف روح کو ہوئی ہے، جسد کو نہیں ہوئی. ولا يخفى ان المعراج في المنام او بالروح ليس، وما کہ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ معراج فی المنام یعنی یا روح کو معراج ہو یا خواب میں معراج ہونا، لیس یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. مما ينکر کل الانکاری، جس کا انتہائی درجے میں انکار کیا جائے، جس کی اتنی سختی کے ساتھ تردید کی جائے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. معراج فی المنام یا معراج بالروح، اور انبیاء کرام کو بھی ہوئی ہے. ہری بات سمجھ میں؟ وَالْكَفَرَةُ أَنْكَرُوا أَمْرَ الْمِعْرَاجِ غَایَةَ الْإِنْكَارِ، جبکہ کفار نے معراج کے واقعہ کا انتہائی انکار کیا ہے، انتہائی درجے کی تردید کی ہے اور انکار کیا ہے. بل کثیر من المسلمین قد ارتدوا بسبب ذالک، بلکہ بہت سے مسلمان بھی مرتد ہو گئے تھے یہ واقعہ سن کے اس کی وجہ سے. اگر یہ صرف منامی یا روحانی ہوتی تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. وقوله الى السماء، اور ماتن کا قول الى السماء اشارۃ الى الرد على من زعم ان المعراج في اليقظة لم يكن الا الى بیت المقدس. اس میں اشارہ ہے ان لوگوں کی تردید میں اشارہ کیا ہے ماتن نے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج ہوئی تو ہے جسمانی مگر وہ صرف بیت المقدس تک ہوئی ہے. علامہ نطق بہ الکتاب، وہ دلیل حاصل کرتے ہیں 15 پارے کی پہلی آیت سے، سورہ اسراء کی پہلی آیت سے. سبحان الذی اسری بعبدہ. وقولوا ثم الی ما شاء اللہ تعالی، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف الی اختلاف اقوال السلفی، سلف کے اقوال میں جو اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ ہے. فقیل الی الجنہ، بعض حضرات نے فرمایا جنت تک ہے. وقیل الی العرش، بعض حضرات نے فرمایا عرش تک ہے. وقیل الی فوق العرش، بعض حضرات نے فرمایا عرش کے اوپر تک ہے. وقیل الی طرف العالم، بعض حضرات نے فرمایا کہ کائنات کے کنارے تک ہے. فالاسراء، فرمایا کہ اسراء هو من المسجد الحرام الی بیت المقدس، اسراء جو ہے بیت الحرام سے مسجد بیت المقدس، مقدس نہیں مقدس، ٹھیک ہے. قطعی، یہ سفر اسراء کا سفر یہ نص قطعی سے ثابت ہے. ثبت بالکتابی، کتاب سے غیر قرآن کریم سے ثابت ہے، اس کا منکر ہے کافر ہے. والمعراج من الارض الى السماء مشہور،
اور زمین سے آسمان تک کا سفر جو ہے یہ معراج کہلاتا ہے. یہ خبر مشہور سے ثابت ہے، اس کا منکر فاسق اور بدعتی ہے. وَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ أَوْ إِلَى الْعَرْشِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَحَدٌ، اور آسمان سے اوپر تک کہاں تک گئے یہ خبر واحد سے ثابت ہے، اس کا منکر گناہگار ہے. اچھا آگے فرماتے ثم الصحیح انہ علیہ السلام انما رأى ربہ بفؤادہ، اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو، اللہ تبارک و تعالی کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، شکل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. یہاں پر یہ بحث ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار معراج کی رات آنکھوں سے کیا ہے یا نہیں. اللہ تبارک و تعالی کا دیدار آنکھوں سے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں. اس کے اندر دور صحابہ کرام سے آج تک اختلاف چلتا ہوا آ رہا ہے. بعض حضرات رؤیت بالقلب کو ترجیح دیتے ہیں، بعض حضرات رؤیت بالعین کو ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، فرماتی ہیں من قال رأى محمد ربہ لیلۃ المعراج فقد کذب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ کہا. ارے بات سمجھ میں؟ اچھا دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اس سے دلیل حاصل کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا. اور جو کہتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آنکھوں سے کیا ہے، کہتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کے برابر، یہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا عرش کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، فرماتے ہیں کہ دل نے اس کا انکار نہیں کیا جس کو آنکھوں نے دیکھا. جو معراج جو رؤیت بالعین کے قائلین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے اس کا انکار نہیں کیا جو آنکھوں نے دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ پتہ چلا آنکھوں نے ذات باری تعالیٰ کو دیدار کیا تھا، آنکھوں نے اللہ تبارک و تعالی کا معراج کے موقع پر آنکھوں نے دیدار کیا تھا اللہ تبارک و تعالی کا، اور دل نے بھی اس کو تسلیم کیا، دل نے بھی انکار نہیں کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. مطلب یہ اس آیت میں فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ دیدار دل سے ہوا ہو آنکھیں چوک گئی ہوں، یا آنکھوں سے کچھ نظر آیا ہو مگر دل تسلیم نہ کرے. نہیں، جو چیز آنکھوں سے دیکھی وہی چیز دل سے بھی دیکھی، جو چیز دل کی آنکھوں سے دیکھی وہی چیز شکل کی آنکھوں سے بھی دیکھی. آگے بات سمجھ میں؟ وہ اس کو دلیل بناتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا تو بالقلب دیدار ہوا ہے، بالعین نہیں. وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جو فرمایا اس کا مطلب یہ کہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پہ تو انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا. ارے بات سمجھ میں؟ تو بہرحال میں نے جیسے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے دور سے اختلاف چلتا ہوا رہا ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ رؤیت بالعین کے قائل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا ہے. کس کے قائل ہیں وہ؟ رؤیت بالعین کے قائل ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک، لیکن شارح نے کیا فرمایا؟ شارح نے یہ فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ رأى ربہ بفؤادہ، کہ صحیح بات شارح کا قول یہ. بہرحال یہ اختلافی مسئلہ اور شروع سے اختلاف چلتا ہوا رہا ہے، اور دونوں ہی کے قائلین صحابہ کرام میں بھی موجود تھے اور بعد کے زمانوں تک آج تک دونوں ہی کے قائلین موجود ہیں. دلیلیں میں نے آپ کو بتا دی، یہ دلیل میں نے اختصار کے ساتھ بتائی ہیں. اس کے مزید تحقیق اگر پڑھنی ہو تو آپ ضرور پڑھیں، اس میں آپ کو تفصیل بھی ملے گی. ٹھیک ہے.
آگے بات سمجھ میں؟ معراج کا مسئلہ ختم ہو گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.